حضرت خواجہ سید نیاز علی شاہ گردیزی علیہ رحمہ خانوادہ سادات گردیزیہ کے چشم و چراغ تھے۔ سلسلہ نسب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی اولاد کے ایک بزرگ حضرت علی قصور بن سید ابی عبداللہ بغداد سے غزنی افغانستان کے قریب گردیز تشریف لائے۔ اس وقت سلطان محمود غزنوی کی حکومت تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے آپ کو ایک بڑی جاگیر عطا کی۔ آپ کی اولاد کے ایک بزرگ سید مخدوم شاہ یوسف گردیز سلطان محمود غزنوی کے زمانہ میں ہی افغانستان سے ہجرت کر کے ملتان تشریف لے آئے اور یہاں سکونت اختیار کی۔ سید مخدوم شاہ یوسف گردیز کی اولاد کے ایک بزرگ سید مخدوم عبدالصمد صاحب کے فرزند سید محمد شہاب الدین غوری کے زمانہ میں ملتان سے پوٹوہار تشریف لائے اور یہاں سکونت اختیار کی۔ آپ کی اولاد کے حضرت شاہ منصور پھل گراں راولپنڈی تشریف لائے۔ آپ کا مزار اقدس بھی راولپنڈی کے نزدیک مراج الخلائق ہے۔ سید محمد سادات گردیزیہ پونچھ کے مورث اعلیٰ بھی تھے۔ حضرت شاہ منصور سچیار اپنے والد گرامی کے ہمراہ کشمیر تشریف لائے۔ اس زمانہ میں اس علاقہ میں جہالت، توہم پرستی اور سرکشی کا دورہ تھا۔ آپ اکثر اس علاقہ میں آتے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے۔ آپ نے رحلت کے قریب اپنی اولاد کو اس علاقے میں دینی اور علمی خدمات اور مکمل سکونت اختیار کرنے کی نصیحت کی۔ آپ کی نصیحت پر آپ کے فرزند سید منصور شاہ، سید عین الملک شاہ، سید نظام شاہ نے عمل کیا اور کشمیر میں آباد ہوئے۔ حضرت خواجہ سید نیاز علی شاہ گردیزی حضرت سید جنگ ولی شاہ کی اولاد کے ایک بزرگ حضرت سید فقیر شاہ کے ہاں 1348 ہجری بمطابق 1823 عیسوی کو ڈھنڈی کیاٹ جو نالہ کہن کے کنارے واقع ہے راولا کوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی حضرت سید فقیر شاہ اپنے عہد کے باکمال بزرگ اور ولی کامل صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ حدیث و فقہ کی کتب بھی اپنے والد ماجد سے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے بہا ذہانت عطا کی، جو کچھ پڑھتے فوراً یاد ہو جاتا۔ اس زمانے میں رسل و رسائل اور ذرائع آمد و رفت کی شدید کمی تھی۔ غربت اور جہالت زیادہ تھی۔ لوگ سادہ لوگ تھے۔ کشمیر میں ڈوگرا راج تھا۔ لوگ پیدل سفر کر کے ضروریات زندگی خرید کر لاتے تھے۔ آپ کو حصول علم کا از حد شوق تھا۔ بالآخر درس نظامی کی تکمیل کا قصد فرمایا اور پاپیدہ اپنے جد حضرت شاہ منصور کے مزار اقدس پر تشریف لے گئے اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں آپ حویلیاں میں حضرت مولانا محمد گل چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں داخل ہوئے۔ حضرت مولانا محمد گل چشتی ایک شورۂ آفاق اور صاحب نظر بزرگ تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء مختلف علاقوں سے آتے اور علم کی پیاس بجھاتے۔ آپ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے محبوب خلیفہ تھے۔ بہت قلیل عرصہ میں آپ نے حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر مروجہ علوم کی تکمیل کی۔ ایک دن حضرت مولانا محمد گل چشتی نے آپ کو مخاطب ہو کر فرمایا، شاہ صاحب، علم تو قدرت نے آپ کے سینے میں رکھا ہے، بہتر ہے کہ آپ اب طلباء کو پڑھایا کریں۔ آپ نے اپنے استاد گرامی کے حکم کی تعمیل میں درس نظامی میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ بعد ازاں آپ سہارنپور میں تشریف لے گئے۔ یہاں بھی آپ کی علم کی پیاس نہ بجھی، کیونکہ دل کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کو ایک مرشد کامل کی تلاش تھی، اور اس تلاش و جستجو میں آپ سہارنپور سے تونسہ شریف تشریف لائے۔ یہاں کچھ عرصہ درس و تدریس میں مصروف رہے۔ تونسہ شریف سے عازم سیال شریف ہوئے۔ حضور شمس العارفین
پیر سیال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت معلیٰ میں حاضر ہو کر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ ان دنوں حضرت خواجہ سید مہر علی شاہ گولڑوی بھی سیال شریف موجود تھے، چنانچہ حضرت خواجہ گولڑوی اور آپ کی تعلیم و تربیت اور کمالات باطنی کا نکھار ایک ساتھ ہوا۔ حضرت خواجہ سیالوی نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو خرقہ خلافت اور دستار فضیلت عطا فرما دی تھی۔ آپ کو اپنے شیخ طریقت سے بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ پیدل سیال شریف حاضر ہوتے۔ آپ اپنے شیخ طریقت کے وصال کے بعد حضرت خواجہ گولڑوی کے حسب ارشاد ان کے ہمراہ گوڑہ شریف تشریف لائے اور وہاں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ خواجہ گولڑوی کو آپ سے خاص محبت تھی اور ہمیشہ حضرت کی محبت اور چشم و الفات آپ پر رہی۔ آپ گولڑہ شریف میں مزید قیام فرماتے، لیکن کشمیری طلبہ عوام کے اصرار اور حضرت خواجہ گولڑوی کے مشورے سے آپ اپنے وطن کشمیر تشریف لائے اور اپنے آبائی گاؤں میں ایک عظیم درسگاہ قائم کی اور باقاعدہ دینی اور باطنی علوم کی درس و تدریس شروع کر دی۔ اطراف و جوانب سے لوگ پروانہ وار آپ کے حلقہ تلامذ میں آنا شروع ہوئے، جن میں جہلم، ہزارہ اور کشمیر کے دور دراز علاقوں اور ضلع مظفر آباد کے طلبہ شامل تھے۔ آپ کے فیض یافتہ افراد سے روایت ہے، آپ کے حلقہ درس میں جنات بھی کثیر تعداد میں شامل رہتے تھے۔ باغ کے نواحی قصبات کے سادات گردیزیہ کے افراد آپ کے عقیدت مند تھے اور اکثر آپ کے مدرسہ میں زیر تعلیم تھے۔ آپ سادات گردیزیہ میں علمی اور روحانی لحاظ سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ سادات گردیزیہ سر سیدہ نے آپ کو سر سیدہ میں مکمل سکونت اختیار کرنے کی دعوت دی، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سر سیدہ باغ شہر سے بالکل قریب تھا اور شہر کے قریب رہ کر آپ زیادہ علم و فیض جاری کر سکتے تھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینی تعلیم سے مستفید کر سکتے تھے۔ چنانچہ سر سیدہ میں رہائش اختیار کرنے کے بعد آپ نے ایک مسجد تعمیر کی اور ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ تعلیم و درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ کے فتاویٰ اردو، فارسی اور عربی میں ہوتے تھے۔ ان زبانوں پر پوری مہارت تھی۔ فتاویٰ جاری کرنے کے آپ عوام کے مقامی مقدمات کا فیصلہ فرماتے تھے۔ پونچھ ریاست میں راجہ کی حکومت تھی اور عوام ٹیکسوں کے بوجھ تلے پسے جا رہے تھے۔ خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا۔ مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود مسلمان مٹھی بھر ہندوؤں کے رحم و کرم پر تھے۔ چنانچہ پونچھ کے بہادر اور غیور عوام نے ایک وفد راجہ کے پاس بیگار معاف کروانے کے لیے بھیجا۔ اس وفد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ نے مسلمان قوم کو اتحاد و اتفاق کی تلقین فرمائی۔ سادات گردیزی نے مہار راجہ کے دربار میں جا کر آپ نے معاف کروائی۔ آپ نے مسلمان قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا سیاسی علماء کے ساتھ رابطہ رہتا تھا اور سیاسی بصیرت کے حامل حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے سیاسی معاملات پر گفت و شنید کرتے تھے۔ آپ کا انداز بیاں نہایت سادہ، اکثر واعظ و تبلیغ فرمایا کرتے اور پورے حلقہ میں شعلہ بیاں مقرر سمجھے جاتے تھے۔ آپ اکثر واضح اور موقع و محل کے مطابق تقریر فرماتے تھے۔ آپ کا لباس سادہ ہوتا تھا، سر پر اکثر پگڑی پہنتے، قمیص اور شلوار زیب تن فرماتے تھے، شریعت کے پابند تھے۔ مسلمان قوم کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بڑے سخی، فیاض، غریب پرور اور عالم و فاضل بزرگ تھے۔ بڑی سیاسی بصیرت کے حامل تھے۔ وصال شریف سے 2 روز قبل عید الفطر کے دن آپ نے نماز عید پڑھائی۔ قبل از ماہ رمضان میں آپ کی صحت بالکل درست رہی اور باقاعدگی سے نماز تراویح پڑھاتے رہے اور جمعۃ المبارک پر واعظ ارشاد فرماتے رہے۔
نماز عید کے موقع پر مسلمانوں کی ایک جمع غفیر اجتماع سے خطاب فرمایا۔ 3 شوال المکرم 1333 ہجری بمطابق 18 ستمبر 1913 عیسوی کو سر سیداں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وصال کے وقت حضرت اعلیٰ گولڑوی اپنے طلباء کو درس دے رہے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے بے اختیار کلمات ادا ہوئے اور فرمایا، آج پہاڑوں کا چراغ بجھ گیا۔ آپ کی وصال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی۔ آپ کا مزار سر سیدہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ہر سال 3 شوال کو آپ کا عرس بڑے عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ کی شادی پیر سید فضل شاہ صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کے باطن سے 4 صاحبزادے پیدا ہوئے، جن کے اسماء گرامی ترتیب وار یہ ہیں: حضرت پیر سید محمد یاسین شاہ، حضرت پیر سید محمد سوار شاہ، حضرت سید برکت اللہ شاہ، حضرت پیر سید محمد ثناء اللہ شاہ۔